السلام ناظرین، ایوننگ ود NLA اسٹارز میں آپ کا میزبان زید اختر حاضر خدمت ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر شام NLA اسٹارز کے نام ہوگی، تو آج کے جو ہمارے ستارے ہیں، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، اگر میں ان کا تعارف کراتا چلوں تو فاؤنڈر چیئرمین ہیں ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل سوسائٹی کے۔ آپ نے UK سے مینٹل ہیلتھ سائیکولوجی میں PhD کی ہے۔ آپ کو قوم و ملت کی انتھک محنت خدمات پہ ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے، اور اس سال آپ کو NLA 3.0 یعنی نیشنل لیڈر ایوارڈ سے آپ کی مایہ ناز خدمات پر گریٹ اچیومنٹ ان مینٹل ہیلتھ اویئرنیس سے بھی نوازا جا رہا ہے۔ آپ کونسل جنرل فلپین بھی ہیں، اور خاص کر کے آج کے ہمارے مہمان بھی ہیں جناب ڈاکٹر عمران یوسف صاحب۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ Very nice of you، اور آپ کو مبارکباد کہ آپ NLA پروگرام اس سال کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کیسے خیال آیا کہ اتنا بڑا تھراپی سلیوشن بنانے کا؟ کیونکہ جب بھی سائیکولوجی کی بات ہوتی ہے، سائیکیٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال یہ آتا ہے کہ ٹیبو جسٹ لائک پاگل خانہ۔ تو پھر آپ نے کیا سوچا کہ اس چیز کو بہتر کردار میں پاکستان میں لانچ کیا جائے؟ لیکن دنیا کا اگر ہر تیسرا شخص اور پاکستان کا ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ کا شکار ہو، تو وہ ذہنی دباؤ کا شکار قوم جس کو صرف مایوسی نظر آتی ہو، تو وہ ایک بہتر فیصلے کیسے کریں گے؟ جو ایک ہمیشہ منفی کیفیت میں رہتے ہوں وہ کیسے جو ہے وہ بہتر فیصلے کریں گے؟ تو ان کو ان کی اس ذہنی کیفیت سے نکالنا اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کے اندر ایسے اداروں کی شدید ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر آپ سوچیں 23-24 کروڑ کی آبادی کے اندر صرف 400 سائیکیٹرسٹ اور صرف 2000 کلینکل سائیکالوجسٹ، یعنی آپ سوچیں کہ 1.5 لاکھ کے اوپر ایک سائیکالوجسٹ اور 4 لاکھ کے اوپر ایک سائیکیٹرسٹ۔ اس سائیکولوجی پرابلم خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے یا مرد حضرات؟ تقریباً دونوں کے اندر برابر ہے۔ خواتین جو ہے وہ اظہار کر دیتی ہیں، مرد حضرات اس کا اظہار دیر سے کرتے ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ دونوں ہیومن بینگ ہیں اور دونوں ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کے اندر آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم اکثر و بیشتر لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں تو خواتین اکثر و بیشتر یہ شکوہ کر رہی ہوتی ہیں کہ میں گھر پہ بیٹھے بیٹھے پاگل ہو گئی، تو ان کا کیا علاج؟ اتنا سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہر لفظ کو سنجیدہ لیں گے تو زندگی آگے نہیں بڑھے گی۔ رائٹ؟ آپ سوچ لیجیے کتنی دفعہ وہ بچہ کہتا ہے کہ میری شادی نہیں ہوگی تو میں مر جاؤں گا، تو کتنے مر جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ہر چیز کو سنجیدہ لیں گے تو مشکل ہوگی۔ بہت ساری لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری شادی کروا دی تو میرا مر جانا بہتر ہے۔ ہاں، لیکن وہ بھی تو تھے جس کے اندر مما کہہ رہی تھی کہ اگر شادی نہ کی تو میں مر جاؤں گی یا میری لاش میں سے گزرنا پڑ جائے گا۔ وہ سارے بھی تو جو ہے وہ باتیں ہیں نا، تو وہ فار شیور یہ تو ایک ایموشنل ریئیکشن ہے جس کے اندر لوگ اس طرح کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ذہنی دباؤ تو ہے، تبھی تو بچے گریڈس کے اوپر خودکشی کا اٹیمپٹ کر جاتے ہیں۔ بالکل۔ جب ہم آ رہے تھے ہم نے آپ کی اتنی مایہ ناز خدمات کے بارے میں سنا، میرے ذہن میں آیا کہ ایک اولڈ پرسن ہمیں آج انٹرویو کرنے کے ملے گا، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی تو ماشاءاللہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کو بڑا گروم رکھا ہوا ہے، شخصیت کو نکھارے رکھا ہوا ہے، تو اس کا کیا؟ دیکھیے میں لوگ کردار ہے، میرے بہت زیادہ جو بڑے پرومیننٹ میرے سیمینارز ہیں جو دنیا کے اندر، اس میں ٹرانسفارم یور اسٹریس انٹو ہیپینس، ہم اپنے اسٹریس کو خوشی میں کیسے تبدیل کریں۔ ایک ہے لوز ویٹ وائل سلیپنگ، ایک ہے ہاؤ ٹو لک اینڈ فیل ینگر۔ یہ ساری چیزیں میں سکھاتا ہوں۔ اگر یہ میں خود ایسا نظر نہ آؤں تو پھر ظاہر میں لوگوں کو کیسے جو ہے وہ سکھاؤں گا۔ لیکن میں یہ بتا دوں دہلی والوں کی فیملی کا میں ہوں، رات کو 3 بجے اٹھا کے آپ ہمیں نہاری پائے کھلا سکتے ہیں۔ ان کے کھانے تو بڑے مشہور ہیں۔ ایسے ایکسرسائز میں کبھی نہیں کرتا کیونکہ میں جو ہے وہ ایکسرسائز یہاں سے کراتا ہوں اپنے آپ کو۔ بیسک چیز یہ ہے کہ ایپیجینیٹکس جو جینس ہے، ایجنگ جینس، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صدقے دل سے کسی کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کی عمر کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ مسکراتے ہیں تو پھر آپ کی عمر کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم بھی اگر کسی کو دل سے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں اور اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے رکھیں تو اس سے آپ کی ایجنگ
جو ہے وہ اینٹی ایجنگ کا شفٹ ہو جائے گی. مسکرانا صدقہ جاریہ بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے. ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر دائمی مسکراہٹ رہا کرتی تھی. اور مجھے تو میری بیٹی مجھے کہتی ہے کہ پپا آپ رات کو سوتے ہوئے بھی مسکراتے ہیں, اور اس پہ پہلے اس کو مذاق میں کہا میں نے کہ بیٹا مما کو نہیں بتانا ورنہ خوابوں پہ بھی پابندی لگ جائے گی. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, ماشاء اللہ سے نیشنل لیڈر ایوارڈ NLA 3.0 میں آپ کو گریٹ اچیومنٹ ان مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے کردار پر بیسٹ اچیومنٹ کا ایوارڈ مل رہا ہے, تو کیسا لگ رہا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو میں بتاؤں ایک ایوارڈ مجھے وہ بہت اچھا ہے. میرے لیے وہ ایوارڈ ہوتا ہے جب میرے ادارے کے اندر کوئی مریض مشکل میں آتا ہے اور مسکراتا ہوا جاتا ہے. سب سے بڑا ایوارڈ تو میرے لیے ہمیشہ وہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ دنیا کے ایوارڈس میرے پاس امریکہ کا, کینیڈا کا, نیدرلینڈ کا, فلیپینس کا, پاکستان سے پہلے میں کوئی نیشنل ایوارڈس تھے. پھر آپ نے جیسے بتایا کہ 2015 میں ستارہ امتیاز, یہ اپریسیشن ایوارڈ جو ہے وہ مجھے اس بات کے اوپر اس سے زیادہ خوشی ہے کہ NLA نے ذہنی صحت کو اس دفعہ ٹاپک بنایا. بالکل میرے لیے اگر یہ ایوارڈ ہے تو یہ بیسکلی اس ذہنی صحت کے ان تمام لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایفرٹس کی اور ذہنی صحت کو اجاگر کرنے کی, جس کی ہم سب کو ضرورت ہے. اور آپ اپنے پروگرام میں کہا بھی لگے یہ ٹیبو ہے, ان حالات میں زیادہ ضرورت ہے, بہت ضرورت. گھر سے نکلتے ہیں لوگ پیٹرول مہنگا ہونے کے شکار, آگے بڑھتے ہیں کوئی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو اتنا لوگوں میں ذہنی دباؤ آ گیا مہنگائی کو لے کر, تو خاص طور پہ آپ لوگوں کی بھی زیادہ ضرورت ہے. اور بالکل ایسے ہی سائیکولوجسٹ جتنے ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور دیکھیے سائیکالوجی تو ہے اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر, اس کا تو تعلق ہی آپ کے انسان سے, اس کا موضوع ہی انسان. تو انسان اگر ذہنی دباؤ کا شکار ہوگا تو وہ بہتر فیصلے کیسے کرے گا. بالکل. اور ہمارے ہاں کچھ ناشکری بھی ہے, ہمارے ہاں کچھ اندھیرے کے اندر ہمیں زیادہ کچھ نظر نہیں آ رہا, اور ہم وہی روشنی دکھاتے ہیں کہ سب کچھ نہیں چلا گیا, ابھی بھی آپ کے پاس بہت کچھ ہے جس کے اوپر آپ ری اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس قوم کو ری اسٹارٹ کرنا ہے ہمیں. بالکل ایسے ہی. اور ری اسٹارٹ کرنے کے لیے ایک موٹیویشن چاہیے کہ ہم ری اسٹارٹ کریں گے, ہم بالکل زیرو سے اسٹارٹ کریں گے تو پھر ہم دوبارہ واپس بن جائیں گے, کیونکہ صلاحیتیں ہمارے پاس موجود ہیں. میں کہتا ہوں سیلاب سب کچھ لے گیا, میں کہتا ہوں معیشت سب کچھ لے گئے, کیا صلاحیتیں بھی لے گئے؟ صلاحیتیں تو دیکھیں نہیں صحیح ہے, صلاحیتوں سے تو ہمارا ملک بھرا پڑا ہے. تو پھر آپ کو صلاحیتوں کو دوبارہ استعمال کرنا ہے. ہم کون سے مارکیٹ پیٹ سے سب کچھ لے کے آئے تھے؟ آپ نے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ کچھ بنایا تھا نا, کسی نے کم, کسی نے زیادہ, کسی نے بہت زیادہ. میں کہتا ہوں کہ یہ سب چلا گیا, کیا صلاحیتیں چلی گئی ہیں. تو اگر جب میرے پاس صلاحیتیں نہیں تھی, جب میں نے بنا لیا, اب تو میرے پاس صلاحیتیں ہیں, میں زیادہ جلدی بنا لوں گا. لیکن ضرورت اس پوری دنیا کو اور خصوصاً ہمارے جیسے معیشت کو یہ ضرورت ہے کہ ہمیں دوبارہ ری اسٹارٹ کرنا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب کتنے % ریشو سائیکولوجیکل حوالے سے دیکھا جائے, سائیکولوجسٹ پرابلم کتنے % پاکستان میں پائی جاتی ہے؟ ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ کا شکار ہے. دنیا کے اندر ہر تیسرا اور پاکستان میں ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ کا شکار ہے, اور اسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنی جسمانی, ذہنی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے. ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ خود بھی ایک بیسٹ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے والے خدمات انجام دے رہے ہوں, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ کا شکار ہے, تو کیا یہ کوئی دشواری آپ کے ساتھ بھی پیش آتی ہے؟ دیکھیے دباؤ تو ضرور ہوگا, لیکن پرپس کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد اس وقت اپنی آخرت سنبھالنا ہے. میں نے دنیا مجھے اتنی ملی ہے جتنے لوگ خواب سے کر سکتے ہیں. یعنی میں نے جب مطاف میں سر رکھا اور اللہ نے بار بار اپنے گھر کو بلایا, تو میرے پاس مانگنے کے لیے کچھ نہیں ہے. جو ڈریم کر سکتا ہے ایک انسان, رب تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر پہلے ہی دیا ہے. میرا تو خوف یہ ہے, جب علماء کرام کی صحبت کے اندر پہلا سوال یہی پوچھتا کہ میرے لیے آخرت میں کچھ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ جب رب تعالیٰ سارا کچھ دنیا میں ہی دے دے تو یہ خوف آتا ہے کہ شاید آخرت کا بھی حساب اللہ نے یہیں پہ حجت تمام کر دی. کیا بات. تو میری زندگی تو یہ ہے کہ میں آخرت کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہوں. مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے, میں اپنے رب کے جانے کے لیے بڑا بیکار ہوں. کیا بات کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ اپنے گھر جاؤں. بھائی بات سبحان اللہ, بہت اچھی خواہش ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کا آخری میسج آپ کے ڈونرز کے لیے, آپ کے چاہنے والوں کے لیے کوئی خاص بات اگر آپ کہنا چاہیں. دیکھیے قرآن پاک نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اے ایمان والو, کامیاب ہو نہیں سکتے جب تک ہم سے تعلق قائم نہ کرو جس کا ایک ذریعہ نماز ہے, اور اس رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے وہ تقسیم نہ کر دو. ہماری ہر نعمت اور صلاحیت ہمارا رزق ہے. ورلڈ مینٹل ہیلتھ فیڈریشن کی ڈیفینیشن کے مطابق اگر آپ ضرورت نہیں ہے کسی اور کی, تو پھر آپ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہیں, اور دراصل آپ صحت مند ہی نہیں ہیں, کیونکہ جو جسمانی 80% بیماریاں ہیں ان کی وجہ یہی ذہنی دباؤ اور ذہنی صحت ہے.
تو ہم ذہنی روحانی جسمانی طور پر مضبوط ہو نہیں سکتے جب تک ہم لوگوں کی ضرورت نہیں بنیں گے. اور جو لوگ بھی اس کار خیر کے اندر ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بہترین 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 اجر عطا فرمائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آج اپنا خصوصی ٹائم عنایت کرنے کے لیے. تو ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہوگی بہت جلد. آج ہمارے ساتھ خاص مہمان تھے ڈاکٹر عمران یوسف صاحب. آپ کو یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور پھر سے تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک اور NLA کے ستارے نیشنل لیڈر ایوارڈ کے مایانات ستاروں کے ساتھ. تو بس تھوڑے وقت کے لیے جب تک کے لیے اپنے میزبان زہر اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. نگہبان.